الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیاوی زندگی عطا کیا ہے اور یہ دنیاوی زندگی ماہ و سال پر مشتمل ہے جسے ہم گزارتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يومك ذهب بعدك. اے ابن آدم، تم ہی شب و روز ہو، یعنی تمہاری زندگی اس شب و روز کا نام ہے، اس شب و روز پر مشتمل ہے جسے تم گزارتے ہو. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ بَعْدُكَ، جب ایک دن پورا ہوتا ہے تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ زندگی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے،
اس زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس کی تفصیل بھی ہمیں بتلا دی گئی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ انسان بالغ ہو جانے کے بعد شرعی احکام کا مکلف بن جاتا ہے۔ مکلف بننے کے بعد اب وہ اس زندگی کو کیسے گزارتا ہے اور اسے کیسے گزارنا چاہیے، یہ آج کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اسے آزمائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی۔ تو تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے۔ جو فرائض ہیں نماز، روزہ اور دوسرے فرائض، یہ فرائض ہم کو اپنے رب سے قریب کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے فرائض کو اس طریقے سے ادا کریں جو مشروع اور صحیح طریقہ ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور جب ہم دوبارہ رات بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں، اس پورے وقفہ میں کبھی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج کا یہ دن ہم پر شرعاً جو فرائض عائد تھے وہ فرائض ہم نے ادا کیے یا ادا نہیں کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما ندمت علی شیء اکثر ندمی من یوم غربت شمس نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس، صحابی رسول لیکن فکر دیکھیے، کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ ندامت
اس دن پر ہوتی ہے جس کا سورج ڈوب جاتا ہے، میری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، وَلَمْ يَزِدْ فِيهِ عَمَلِي، لیکن میرے نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے زیادہ افسوسناک اور پشیمانی والا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو فرائض ہم پر عائد ہیں، جو اوقات ہمیں ملے ہیں، جو زندگی ہمیں ملی ہے، ہم پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان فرائض کو ادا کریں، ان فرائض کو ادا کریں۔ ان کے سلسلے میں ہم سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرائض کے بعد دنیا اور دنیا کے جو کام ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے۔ اس دین میں یہ نہیں سکھلایا گیا کہ دنیا کو چھوڑ دو، درویش بن جاؤ، خانقاہ میں جا کر زندگی گزارنے لگو، یہ اس دین کی تعلیم نہیں ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، سواری ہے، کاروبار ہے، اس کو ترک بھی مت کرو، اس کو مت چھوڑو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کے جن بندوں کی تعریف کی گئی، یہ وہ بندے ہیں جو اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے رب، دنیا میں ہمارا جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں عطا کر، اور آخرت میں ہمارا جو حصہ ہے وہ بھی عطا کر۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دیتا ہے جو زینت اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ روزی کو۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے اوقات کو دنیا کے کاموں میں بھی صرف کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا دین پر غالب آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کاموں کو ہم زیادہ دلچسپی کے ساتھ کریں، دنیا کے کاموں کو ہم ترجیح دیں، اور دین کے کاموں کو، اللہ کے فرائض کو، اللہ کے واجبات کو ہم دوسرے درجے میں رکھیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو تجارت، خرید و فروخت، ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ یہ اللہ کے بندے دینار و درہم کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، لیکن دین کے حساب پر نہیں، فرائض اور واجبات کو ترک کر کے نہیں، بلکہ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو درجہ ہے، اس کو اس مقام اور اس درجہ میں رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان جس معاشرہ میں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے اقارب ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں۔ اب یہاں ذمہ داری آتی ہے صلہ رحمی کی۔ اس دنیا کے اندر ظاہر اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے، انفرادیت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ رہ کر زندگی گزارو، چھوڑ کر زندگی مت گزارو، تنہائی کے ساتھ زندگی مت گزارو، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے، اس لیے یہاں صلہ رحمی کی بہت تاکید ہے۔ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو نبھانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ترک رشتہ، رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو نظر انداز کرنا، رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔
قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، یہ جو اوقات دیے ہیں، ان اوقات میں ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صلہ رحمی کے حقوق کو ادا کریں، اور رشتہ داری کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں وہ دوسرے لوگ جن کے درمیان ہم رہتے سہتے ہیں، چاہے وہ ہمارا دینی بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا ہم وطن ہو، اس کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے جینا ہے، اس کا ہم پر کیا حق بنتا ہے، یہ باتیں بھی ہمیں بتلائی گئیں۔ اور اس زندگی میں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کو بھی ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر چاہنے کا نام ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں ہم ان کے لیے بھی خیر چاہیں، اور جو عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے ہم مذہب ہیں، ہم ان کے لیے بھی خیر چاہیں، دل سے چاہیں، اور عمل اسی کے مطابق ہو، عمل اسی کے مطابق ہو۔ اگر ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ خیر نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کے ساتھ واقعی خیر چاہتے ہوتے تو ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہوتا، اور اسی کے ساتھ ہم جہاں رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہاں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کلمہ گو نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ یا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، جس کی ذات سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہو۔ یہ خدمت خلق ہے، خدمت خلق۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے گھر آئے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں آپ نے سنائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی، کیا کہا آپ سے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کی مدد نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ کیوں آپ کے ساتھ رہے گی؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رشتے کو نبھاتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو یہ خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ سلف میں سے کسی نے یہ بات لکھی ہے، ان کی عبارت کے الفاظ تو ذہن میں نہیں ہیں، لیکن معنی یہ ہے کہ ہر شخص جب صبح کرے تو بستر پر یا بستر سے اٹھنے کے وقت اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، لوگوں کے کام آؤں گا۔ یہ اسلام کی بہت شاندار تعلیم ہے۔ اگر مسلمان اس تعلیم کو کما حقہ اختیار کرتا، اس کے مطابق عمل کرتا،
تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا، دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے، مصر سے مدین پہنچے، اجنبی شہر، اجنبی لوگ، اجنبی ماحول، دیکھا کہ ایک جگہ پانی ہے، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کنارے دو شریف لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے کھڑی ہیں۔ کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ حضرت موسیٰ نے ان بچیوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے تفصیل بتلائی کہ جب بھیڑ چلی جائے گی تب ہم اپنے بچوں کو پانی، اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو لیا، پانی پلا دیا۔ یہ خدمت خلق ہے، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اجنبی لوگ تھے لیکن خدمت خلق کی یہ مثال دیکھیے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں اس طرح کی اور بھی مثالیں ملیں گی۔ تو ہمیں جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کا لطف، اس زندگی کا مزہ صرف اپنے لیے جینے میں نہیں ہے، اپنے لیے جینے میں نہیں ہے، اور نہ اپنا ایک سسٹم بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ زندگی کا لطف اور زندگی کا مزہ اس سسٹم میں ہے، اس نظام میں ہے جو نظام ہمیں ہمارے دین نے دیا۔ سب سے پہلے جو اوقات ہمیں ملے ہیں، جو اوقات ہمارے پاس ہیں، اللہ کے فرائض کو ادا کریں، دنیا کے کاموں کو جائز طریقے سے دیکھیں، رشتہ داروں کے حق کو ادا کریں اور عام لوگوں کے حق کو ادا کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو کل کے دن ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، ہمارے چاہنے سے موت مؤخر نہیں ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیات میں اس کا ذکر کیا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، جو نیک عمل ہے میں اس کو پورا کر لوں۔ مہلت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جو زندگی نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے باوجود تم غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔ تو جو اوقات ہمیں میسر ہیں ہم ان اوقات کی قدر کریں، ان اوقات کا صحیح استعمال کریں۔ عرب کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، وقت کی مثال تلوار کے مانند ہے، اگر تم اس سے کام نہیں لوگے تو وہ تم سے کام لے گی، تلوار تم سے کام لے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وقت کو تو گزرنا ہے، وقت گزرے گا، اس وقت تم ایسے کاموں کو کرو گے جو کام تمہارے کام کے نہیں ہوں گے، جو کام تمہارے کام کے نہیں ہوں گے، جو کام تمہارے کام نہیں آئیں گے، جو کام تم کو تمہارے رب سے قریب نہیں کریں گے، جو کام تمہارے دائیں نامے اعمال میں نہیں لکھے جائیں گے، وہ سب گناہ کے کام ہوں گے، وہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوں گے، وہ سب تم کو جنت سے دور کرنے والے کام ہوں گے۔ تو وقت پاس کرنے کا جو مزاج ہے، خاص طور سے میں اپنے نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں، وقت پاس کرنے کا جو مزاج ہے، وقت پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ مسلمان وقت کو پاس نہیں کرتا، وقت کو ضائع نہیں کرتا، وقت سے کام لیتا ہے، وقت کو اچھے کاموں سے آباد کرتا ہے، وقت کو پاس نہیں کرتا۔ جو وقت کو پاس کرتا ہے وقت اس کو پاس کر دیتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو زندگی ملی، جو اوقات ملے، ہم اس زندگی کی اور ان اوقات کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن دونوں نعمتوں کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکہ یا ناقدری کے شکار ہیں، نعمتوں کی قدریں نہیں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور تندرستی اور فرصت کے اوقات۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی صحت اور تندرستی کے سلسلے میں کتنے بیدار ہیں، اور فرصت کے جو اوقات ہمیں ملتے ہیں ہم ان اوقات کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جو حقانیت ہے، جو صداقت ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، جو خامیاں، جو کوتاہیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، بار الہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خامیوں کو دور کریں، ہمارے لیے اصلاح کے عمل کو آسان بنا دے، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔